ہاروت اور ماروت کون تھے اور بابل کا کنواں کہاں ہے؟ ہاروت اور ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ پرعرص سوالات ہیں جن کے جواب تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر سے موتیاں نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت اور ماروت کے مطابق بنیادی طور پر دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو تورات، انجیل اور اسرائیل روایتوں میں آتی ہے، جبکہ ان اسرائیلی روایتوں کو بیشتر علماء غلط کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دونوں طرح کی روایتوں اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ زمین اور آسمان کی پردوں کو ہٹا دیا گیا، تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے کبھی نافرمانی نہ کرتے۔ یہ زنا کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت سے دو فرشتوں کو چن لیا جو بہت تابع دار تھے، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے۔ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا، میرا شوہر مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کے عاشق ہو گئے، کیونکہ اس عورت کا حسن بہت تھا۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی اور عورت نے اس سے کہا کہ میں تمہاری یہ خواہش تب پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو اور شراب پیو یا میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت اور ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کار بیٹھے، اور اس عورت نے اس سے آسمان پر چلنے کا علم بھی سیکھ لیا جس کے ذریعے آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت نے اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے سیارے کی شکل میں بنا دیا گیا، کیونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلاتا ہے، جسے آج ہم وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت وہ اسم آدم بھول گئے جسے وہ پڑھ کر آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا ان کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا، جہاں وہ تا قیامت یونہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین جیسے مفسرین افسانہ من گھڑت کہانیاں قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت اور چائے بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا، جہاں کے لوگ باطل خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت گداؤں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس کے علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ ان کی جادو دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ ہے کہ اس شہر کا پاشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کو بحال کر دیا اور وہ ایک بار پھر صراط مستقیم پر چل پڑے۔ سلیمان نے ان کی جادو کی کتابوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، کچھ دیر میں انسانوں اور جنوں نے دفن شدہ کتابوں کو کھول دیا اور کہا، یہ اللہ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب تھی اور ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو کا عوامل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں سرایت کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام کی نفی کرتے ہوئے سورۃ البقرہ میں فرمایا، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہیت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس کی چیز کی بھی جو شر بابل، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا، لوگوں کی تکلیف اور پریشانیوں کا باعث بن گیا، تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں تبدیل کیا کہ وہ جادو کا عوامل اور اس میں باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں کہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنگ بھی کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے، تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے نقصان کا باعث تھا۔ کہا کہ ایک شہر کے قریب ایک کھنڈر میں موجود ایک قدیم کنواں ہے جہاں بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس جگہ کو چائے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جادو ایک شرکی عمل ہے، مگر اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جاتا ہے۔
دوستو اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔